اچھا، نفس جیسے سپنے کا بالکل نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے، صرف یہ پتہ تھا کہ میں ہوں اور باقی دوسرے ہیں. جو جس چیز سے مجھے دکھ ہوا ہے، میں مظلوم ہوں، دوسرے ظالم ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. سو اٹ واز آل دی کانسیپٹ آف میں، می اینڈ دی ادرس. ایگو بھی آ جاتی ہے بیچ میں، فلانے نے بےزتی کر دی، فلانے نے ایسے دیکھ لیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے پھر یہاں تک جاتا ہے کہ فلانے نے یہ سوچا ہوگا میرے متعلق. پھر بدگمانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، اچھا ان سے ملنے سے پہلے وہ جس سسٹم میں پڑھی تھی کہ یہ پڑھو، یہ تعویذ ہے، یہ دم ہے، یہ فلانا ہے، اس میں تو وداؤٹ مائی ریئلائزیشن میرا نفس اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ میں تو ظاہر ہے بہت کیا کہتے ہیں پہنچی ہوئی پیرنی ہو گئی ہوئی تھی کہ میرے دم سے لوگوں کو آرام آ رہا ہے اور بڑے مرید کٹھے ہو گئے تھے. تو دیٹ آلسو گیو می اے سینس آف سپیریورٹی آئی ووڈ سے. اور وہ اس طرح کی تعلیم بھی وہی تھی، حالانکہ سو کالڈ وہ اللہ والے تھے کہ کسی کو اپنے برتن میں نہیں کھانے دینا، اپنے پیرنٹس کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دینا، آپ کی جائے پہ کوئی نماز نہ پڑھے. تو بڑی حیرت کی باتیں ہوتی تھی کہ یار اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ بہت ہمبل ہوتے ہیں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جب قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں ملی تھی، تب آئی واز آلریڈی آن دس وے، لمبے لمبے اللہ ہو کرنا اور وہ سارے وظائف اور دم درود اور کافی اس چیز میں. قلندر پاک نے سونے نے آ کے مجھے سب سے پہلے کہا بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو. اب میں نے کہا لا تو میں یہاں پہ میرے تو الٹے ہاتھ کا کھیل تھا، 1.25 باری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحیں کرنا، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو گریجولی اوور دا ایئرز کھلا کہ لا کا مطلب کیا ہے. لا کا مطلب تو اپنی نفی ہے، لا کا مطلب اپنے آپ کو مٹانا ہے، لا کا مطلب درگزر کرنا ہے، لا کا مطلب پیچھے ٹیک اے اسٹیپ بیک. اور سو مچ سو کہ ان کا جو سبق تھا کہ بیٹا بابا جو مخالفت ہے من جانب اللہ ہے، اس سے یہ بھی آیا کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، جو کہ اپیرنٹلی نظر آ رہی کہ زیادتی ہے، تو ایون دین یو لیٹ گو. تو نفس تو کبھی نہیں جانے دیتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اس فقیر کی نظر کرم تھی کہ اس نے ہر زیادتی یا جو بھی تھا ہر چیز کو لیٹ گو کیا. بیٹا بابا پیار سے، بیٹا بابا میرے اندر ذرا ایڈمنسٹریٹو جرمز زیادہ تھے، میں ذرا روپ ڈال کے کام کروانا اور سارا اس طرح. تو ہمیشہ کہتے تھے پیار سے بیٹا بابا پیار سے. تو ہر چیز تو لا میں آ گئی. اور پھر یہ بات کہ بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. اب وی آل نو میاں بیوی جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چلتا ہی چلتا ہے. کہتے ہم یہی ہیں کہ جی بڑے ہم پرفیکٹ جا رہے ہیں یا یہ، لیکن میں نے دیکھا ہے 99.9% کاکیوں کو شکوہ ہوتا ہے، میرا میاں مجھے پوچھتا نہیں، میرا میاں مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرا میاں یہ سمجھتا ہے، میرا میاں وہ سمجھتا ہے. تو گھر تو جنت نہیں بن رہی، گھر تو ایک جہنم بن رہا ہے. ہر وقت میں کبھی نہیں غور کیا کہ دوسرے کی طرف دیکھنا، دوسرے کے احساس کی طرف دیکھنا. اب جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان لاز وغیرہ میں میاں آیا واپس، تیری ماں نے یہ کہا، تیری باپ نے یہ کہا، تیری بہن نے یہ کہا، یعنی کہ اگر وہ باہر سے آیا ہے تھکا ٹوٹا، ویسے تو اس کا بھی قصور ہے کہ ماں سے شکایت سنی تو آ کے بیوی پہ چڑھائی کر دی، نفس اب یہ سب نفس کے شر ہیں. اور اگر بیوی سے سنا تو جا کے ماں باپ سے بدتمیزی کر دی، یہ بھی سب کا سب شر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہوئی. تو سارے مسائل ہماری زندگی میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ یہیں سے آ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی نفس از ایگو ہے کہ آئی ایم رائٹ. اور پھر جو بات ہو رہی تھی اللہ سے دوری، پھر شکر تو ہم نے کیا ہی کرنا ہے جب ہم ہر وقت گلے شکوے ہیں، تو گریٹیٹیوڈ کہاں سے آئے گا؟ جو قلندر پاک فرماتے تھے نا کہ بیٹا بابا اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہے، تو مسکراہٹ کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور شکر گزار کب ہوں گے؟ جب ہم گلے شکووں میں نہیں پڑیں گے، جب ہم ماضی کے رونوں دھونوں میں نہیں جائیں گے، جب ہم مستقبل کے فیئرز میں نہیں جائیں گے، تبھی ہم شکر کریں گے، تبھی ہم مسکرائیں گے. تو یہ سارے فیئرز اور یہ پرابلمز اور وسوسے تو وی نو کہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو نفس کو ٹریگر کون کرتا ہے؟ روح کو تو ڈیوائن لائٹ گائیڈ کرتی ہے نا، اللہ کی وہ جو جیسے فرما رہے تھے الہام ہوتا ہے، فرشتے الہام کرتے ہیں روح کو جو بھی اچھا خیال ہوتا ہے. تو نفس کو کون ٹریگر کرتا ہے؟ اس کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ اس کو ابلیس کرتا ہے. تبھی تو
اور ابلیس کی سب سے بڑی سکسیس ہے میاں بیوی میں لڑائی کروانا، دیٹ از دی ہائیسٹ. تو اس میں وہ ٹریگر کرتا رہتا ہے، دیکھا تو نے یہ کیا، بس ہم گلے شکوے شروع کر دیں گے، ہم ماضی کو جانے نہیں دیں گے، ویل پٹ بلیم آن ایوری بڈی. تو یہ سارا چلتا چلا جاتا ہے.